ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کا آغاز اور اس کے مراحل۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے 2 مراحل تھے، ایک خفیہ اور دوسرا اعلانیہ۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا تھا جو تقریباً 3 برس تک جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں بہت قریبی لوگ مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ 3 سالوں میں کل ملا کر 40 کے قریب افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ 50 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل تھے۔ نبوت کے چوتھے بار صحابہ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے فرمایا۔ دعوت کی نبوی ترتیب یہی ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اپنے خاندان اور فیملی کے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ جب آیات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنو عبد المطلب کو بلوایا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خاندان کے 40 افراد کی دعوت کی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا تھا۔ اس مجلس میں آپ علیہ السلام کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور ابو لہب بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں بکری کا گوشت کھلایا اور دودھ پلایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام جیسی گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب بول پڑا کہ اس سے پہلے عرب کے قبائل ہمارے خلاف ہو جائیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کام شروع کر رکھا ہے اسے چھوڑ دیں۔ اس کی بےہودہ گفتگو کی وجہ سے آپ کلام نہ کر سکے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ضیافت فرمائی تو ابو لہب نے کھانے کے بعد پھر شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لوگ یہ باتیں سن کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام نے پھر خاندان کی ضیافت فرمائی اور کہا، دیکھو کوئی بھی شخص اپنے خاندان سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنی فیملی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر ہمیشہ کی جنت ہے یا جہنم۔ تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ کون ہے جو میری دعوت کو قبول کر کے میرا بھائی بنے گا؟ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایسا کروں گا۔ باقی لوگ ایمان تو نہ لائے، لیکن بعضوں نے اچھی گفتگو کی، جیسا کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ البتہ ابو لہب نے بری باتیں کی۔ اعلانیہ دعوت کا دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے قریش قبیلے کی چھوٹی بڑی شاخوں کو جمع کر کے ان کو دعوت دی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے قریش کے خاص و عام کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنو کعب بن لؤی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، تو میں اسے اسی طرح سے جوڑتا رہوں گا جیسے جوڑنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی مخاطب کرتے کہا کہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا سوائے اس کے کہ میرے مال میں سے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے خطاب میں اپنے خاندان کا نام اس لیے لیا تاکہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ آخرت میں نجات اور کامیابی کی بنیاد ایمان اور عمل صالح یعنی نیک اعمال ہے، نہ کہ خاندانی رشتہ داریاں اور تعلقات۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا تو آخرت میں نبی کے ساتھ تعلق بھی کام نہ آئے گا، جیسا کہ ابو لہب کا معاملہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا تھا کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو اور رشتہ داریوں اور حسب نسب پر فخر نہ کرو کہ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ انسان کا اصل کمال اس کا ایمان اور اس کی کمائی ہوئی نیکی ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں اس کے درجات طے پاتے ہیں۔ جب آیت مبارکہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکی کی چوٹ بیان کریں اور مشرکین کی بے توجہی سے اعراض کریں، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ نے خطاب کیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک صبح آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر یا صباحا کا نعرہ لگایا، یعنی تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ صبح میں یا شام میں دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرا رہا ہوں۔
یہ سن کر ابو لہب بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہلاک ہوں، معاذ اللہ، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب کی آیات نازل ہوئیں کہ ابو لہب ہلاک ہو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بازاروں اور منڈیوں میں تبلیغ۔ خاندان اور فیملی کے افراد کو تبلیغ کے علاوہ آپ نے بازاروں اور منڈیوں میں بھی جا کر تبلیغ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذوالمجاز، مجنہ اور اوقات کے بازاروں میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ذوالمجاز مکہ کے مشرق میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پہ عرفات پہاڑ کے پاس واقع تھا۔ یہ قبیلہ حذیل کا بازار تھا اور حج کے موسم میں لگا کرتا تھا۔ ربیعہ بن عباد دؤلی سے روایت ہے کہ وہ ذوالمجاز کے بازار میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جھوٹے اور بے دین ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ مجنہ کا بازار مکہ مکرمہ کے شمال میں مرو سحران کے قریب ذوالقعدہ کے آخر میں لگا کرتا تھا۔ عرب ذوالقعدہ کے پہلے 20 دن اوقاز میں گزارتے تھے، جبکہ آخری 10 دن مجنہ میں، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے آغاز میں ذوالمجاز کے بازار میں چلے جاتے تھے اور پہلے 8 دن وہاں گزارا کرتے تھے۔ ذوالمجاز اور مجنہ دونوں بازار مکہ کے قریب میں تھے، جبکہ اوقاز کا بازار مکہ سے شمال میں 24 میل کے فاصلے پہ طائف کے قریب تھا۔ اوقاز کے بازار میں بڑے بڑے خطباء اور واعظین مثلا قس بن سائدہ وغیرہ کی اجارہ داری تھی اور وہ اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے اقرا بن حابس تمیمی اس بازار کے روح رواں تھے۔ زبیر بن بکار کا کہنا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کی حیثیت ایک بادشاہ کی سی تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے قاضی مشہور تھے، عرب ان کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اقرا بن حابس نے دور جاہلیت میں عربوں کے مابین جوئے پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ بہترین شہ سوار تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہادت پائی۔ پورے عرب سے شعراء بھی اسی بازار میں آ کر اپنے کلام پیش کیا کرتے تھے، کہ جن میں سے اکثر شعراء کا تعلق بنو تمیم سے ہوتا تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ یہ بازار ختم ہوتے چلے گئے۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کے بازار میں تبلیغ کرتے دیکھا اور ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے آپ پر مٹی پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ شخص چاہتا ہے کہ تم لات اور منات کو چھوڑ دو، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوقاز کے بازار میں تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔